اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ انبیاء اور آیت نمبر 108 سے لے کے 112 اور 112 جو ہے 112 نمبر کی جو آیت ہے اس پہ سورہ انبیاء ختم ہو رہی ہے الحمدللہ. تو آیت نمبر 108 یعنی ہم ٹوٹل 5 آیت پڑھنے جا رہے ہیں آج. آیت نمبر 108 قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. تو اب آیت نمبر 108 کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہو قل. تو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو انما یوحا الی انما یوحا الی کہ جو بھی صرف اور صرف یعنی جو وحی میری طرف آ رہی ہے یعنی جو بھی اللہ جو انسپائر کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی وحی میرے پاس آئی لیا انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا رب کہا جا رہا ہے. دیکھو الہکم تمہارا رب کم مینس یور تو الہ واحد تمہارا رب تو وہ ہے اور ایک ہے صرف واحد ہے وہ ون ہے اور کوئی نہیں ہے. تو شرک مت کرو کفر مت کرو یعنی تمہارا رب جو ہے وہ صرف ایک ہے واحد ہے اور وہی تمہارا رب ہے. اب اللہ نے یہاں پر آیت میں کہا فہل کوشچن ہے یہ تو کیا انتم مسلمون کہ تم جو ہو کہ اللہ کی جو مرضی ہے کیا اس پر تم چلو گے اللہ کے ول کے اوپر تم مطلب سرنڈر کرو گے کہ کیا تم اسلام جو ہے وہ قبول کرو گے. یہ ہے اصلی کوشچن اللہ نے پوچھا ہے جو کہ کیا پھر بھی تم اپنے آپ کو اللہ کی طرف اللہ کی مرضی پہ اللہ کے ول پہ سرنڈر کرو گے. یعنی اگر وہی ایک ہی گاڈ ہے اگر ایک ہی معبود ہے تو پھر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ کہو ان سے کہ جو بھی میرے پاس وہی آئی ہے تو اس میں یہی ہے کہ تمہارا رب ایک واحد رب ہے بس. تو کیا تم مسلمون یعنی تم بنو گے انتم مسلمون سرنڈر کرو گے اپنے آپ کو. Say what has come to me by inspiration is that your God is one God. Will you therefore bow to his will in Islam? یہاں پر یہ سوالیہ یعنی یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے نا. اس کی نوٹ ہے 2763. Not my God only. صرف میرا نہیں ہے وہ رب میرا نہیں ہے وہ معبود گاڈ الہ but also your God تمہارا God. For there is but one God کیونکہ وہ ایک ہی ہے پورا کے پورا پورے یونیورسل کا the universal Lord رب ہے وہ پورے کائنات کا پورا عالمین کا. who made and loves and cherishes all جس نے سب کو بنایا تخلیق کی سب سے محبت کرتا ہے وہ اور سب کو پالتا پوستا ہے سب کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ سب کی چاہے وہ کوئی بھی ہو ہندو مسلمان یہودی کرسچن اور مطلب ناستک بھی ہو ہر کوئی سب کی وہ دیکھ بھال کرتا ہے وہ سب سے محبت کرتا ہے کیونکہ سب مخلوق ہے اللہ کی اللہ نے بنایا ہے. تو جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کیسے نہیں محبت کرے گا. مگر یہ اور بات ہے کہ بندے جو ہے وہ نہیں کرتے اس سے محبت وہ ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ کچھ اور کی بندگی شروع کر دیتے ہیں. آیت نمبر 109 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ
آذنتکم علی سواء وإن أدري أقریب ام بعید ما توعدون. تو یہاں پر اب کہا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ چلے جاتے ہیں پیٹھ موڑ کے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لیکن وہ لوگ کو نہیں ماننا ہے کہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے صرف، اور کوئی نہیں ہے دوسرا. تو وہ جو پیٹ موڑ کے چلتے تولو فقل، تو جو بھی تولو یعنی پیٹ موڑ کے چلا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر کہو فقل، تو کہو پھر آذنتکم علی سوائن، کہ میں نے تو سب کو ایک ساں بالکل سوائن برابر برابر alike، میں نے تو یہ میسج سب کو پورا کے پورا سنا دیا ہے، پروکلیم کر دیا ہے میں نے. اس میں آذنتکم، تو آذن اذان جو ورڈ ہے وہ بھی تو وہی ہے نا. تو میں نے تو سب کو سوائن برابر برابر، سب کو برابر، یہ چاہے وہ امیر تھا یا غریب تھا یا کوئی بڑا کوئی مطلب سردار تھا یا کوئی سلیو تھا، کوئی بھی تھا، کوئی گورا تھا یا کالا تھا یا جو بھی تھا، ہر کسی کو میں نے ایک دم سوائن یعنی بالکل alike، بالکل برابر برابر سب کو میں نے یہ پیغام قرآن کا پہنچا دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، اور میں یہ بات نہیں جانتا، وَإِنْ أَدْرِي، میں نہیں جانتا، أَقَرِيبٌ، کہ وہ قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، توعدون، جو تم سے وعدہ کیا گیا. میں نہیں جانتا اس کے بارے میں کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتا میں کچھ بھی. یہ اللہ نے کہا نا ان سے کہنے کے لیے پورا کے پورا. اور نیکسٹ آیت جو ہے وہ بھی کنٹینیوٹی میں ہے اسی بات کی کہ اللہ جو ان سے کہہ رہا ہے کرنے کے لیے 110 نمبر کی جو ہے 110. تو ابھی ہم 109 لیکن ابھی ہم پڑھے. بٹ اف دے ٹرن بیک سے آئی ہیو پروکلیمڈ the message to you all alike and in truth, but I know not whether that which you are promised is near or far. اس کی نوٹ ہے 2764. If you do not realize the significance of the message، اگر تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس پیغام کے بارے میں اس کی کیا امپورٹنس ہے یا کیوں، I at least have done my duty، تم کچھ نہیں سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے، میں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے، میں نے اپنا فرض پورا نبھایا ہے. I have given the good news for the righteous، میں نے جو اللہ کے نیک سوالے بندے ہیں، رائٹیس بندے ہیں، ان کو میں نے خوشخبری بھی دی ہے. اینڈ دا وارننگ فار دا انجسٹ، اور جو لوگ بھی مطلب رانگ ڈوئرز ہیں، انجسٹ ہیں، نا انصاف لوگ ہیں اور گنہگار لوگ ہیں، ان کو میں نے وارننگ دی، خبردار کیا ہے. وداؤٹ فیور اور پارشلٹی، نہ تو میں نے کسی کے ساتھ فیور کیا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ پارشلٹی کی ہے. اینڈ وداؤٹ ابیٹنگ ون جاٹ آف دا ٹروتھ، اور کوئی بھی حق بات کو چھپائے بغیر، اوپنلی اینڈ اسکوئرلی فار آل، ہر کسی کو میں نے سب کچھ کھلی ہوئی ہر بات صاف جیسی ہے ویسی کے ویسی سنائی ہے. ڈو ناٹ آسک می وین دا گڈ نیوز اینڈ دا وارننگ ول بی فلفلڈ، مجھ سے مت پوچھو یہ خوشخبری کب پوری ہوگی، یہ دھمکی جو ہے خبردار کیا جا رہا ہے، وارننگ، یہ کب پورا ہوگا، مجھ سے مت پوچھو. That is for Allah to decide. یہ تو اللہ کا ہے فیصلہ کرنا. Not for me or you. یعنی تمہارے لیے میرے لیے نہیں ہے یہ. Not for me or for you to know. تمہیں اور مجھے بھی جاننے کی ضرورت نہیں، تم کو بھی جاننے کی ضرورت نہیں. جواب انہوں نے دے دیا. اب ہے آیت نمبر 110. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. اور یہ بھی اللہ نے کہا کہنے کے لیے، ابھی آگے جو ہے جاری بات. انہو یعلم، وہ جانتا ہے سب کچھ، وہی تو ہے جو جانتا ہے سب کچھ. الجہر، جو بھی اوپنلی بات تم لوگ کرتے ہو، من القول،
جو بھی بات چیت تم یعنی تمہاری بات یا اسپیچ یا جو بھی تم بولتے ہو تمہارا کیا بولنا منہ سے وہ قول تمہارا وہ جو تم اوپنلی بولتے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور وہ جو تم چھپاتے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے. تو یہ بھی بات کنٹینیوٹی میں ہے ساتھ میں کہ یہ بھی بولنے کے لیے اللہ نے کہا. It is he who knows what is open in speech and what you hide in your hearts. تو اللہ نے یہاں پر یہ بھی بات بتا دیا. اس کی نوٹ ہے 2765. The messenger of Allah freely and impartially teaches all how to carry out Allah's will and live a good life. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی فریلی ایک دم اور بغیر کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی یعنی کہ اس کے ساتھ زیادہ پارشلٹی کرو اس کے ساتھ مت کرو ایسا سب نہیں, بالکل امپارشلی انہوں نے سب کو یکساں ایک جیسا سب کو سکھایا. ہر چیز قرآن میں کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں کیا. انہوں نے جیسا قرآن ان کو ملا ویسا کہ ویسا ہی انہوں نے سب کو پہنچایا اور سکھایا. ٹیچز آل ہاؤ ٹو کیری آؤٹ, کس طرح سے اللہ کی ول جو ہے جو اللہ نے ہم کو قرآن میں دیا ہے تو اللہ ول جو ہے وہ ہم کو اللہ کی مرضی کو کس طرح سے پورا کرنا ہے. اینڈ لیو اے گڈ لائف, اور اچھی زندگی گزارنا ہے. اپنی مرضی کر کے شیطان کی مرضی کر کے تو تم بری زندگی گزارو گے نا, اور آخرت تو اور بھی بری ہوگی پھر. If some of them are hypocrites, کوئی منافق لوگ ہیں اگر سامنے مسلمان پیچھے سے کچھ اور, and come into the امت, اور وہ آ جاتے ہیں امت میں منافق لوگ بردرہڈ میں, from baser motives, ان کے ارادے بہت برے گندے ہیں, and not the pure motives of the love of Allah, اللہ کی محبت میں سچی ان کے نیک ارادے صاف ستھرے ایک دم پاکیزہ ارادوں کے ساتھ ان لوگ نہیں آئے. their motives, ان کے ارادے and conduct, ان کے اخلاق will be judged by Allah and not by men. اللہ ہے جو اس کا فیصلہ کرے گا, انسانوں کو نہیں کرنا ہے, بتا دیا گیا. اب ہے آیت نمبر 111 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ انبیاء کی 111. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. وَإِنْ أَدْرِي, اگر یعنی کہ مطلب جیسے کہ جانتے وہ یعنی وہ انہوں نے کہا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ کہ تمہارے لیے, کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے شاید کہ فتنۃ یعنی تمہارے لیے کوئی فتنہ کوئی ٹرائل کوئی آزمائش شاید ہے, لکم تمہارے لیے. تو اگر تمہارے لیے اگر آزمائش اور فتنہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں تمہاری زندگی جو ہے اس کو اور تھوڑی لمبی کر دی گئی, یعنی کہ تم کو ایک لیز آف ایگزسٹنس اس دنیا کے اندر اور دے دیا گیا. لو تھوڑا سا اور جی لو, اور تمہیں آزمائش جو ہوگی اس میں تمہارے لیے فتنہ ہوگا, آزمائش ہوگی. ان ادری لعلہ فتنۃ لکم, میں نہیں جانتا لیکن شاید کہ تمہارے لیے کوئی فتنہ ہو کوئی ٹرائل آزمائش ہو. ومتاع الی حین, اور اس زندگی یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں اللہ تمہیں کچھ اور مطلب دے دے, اس دنیا کا ساز و سامان متاع کچھ وقت کے لیے, ہین جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے. تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اور مطلب آزمائش میں ڈالے اور زندگی تمہاری اور تھوڑی سی بڑھا دے اور اس میں تم کو مطلب زندگی کا ساز و سامان سے اور نواز دے, اور تم جو ہو وہ تم اس کے اندر مطلب تم کو اور تھوڑا وقت زندگی کا جینے کا مل جائے. اب اس میں تمہاری لیکن آزمائش ہے, تم سمجھ نہیں رہو لیکن آزمائش ہے. I know not but that it may be a trial for you and a grant of worldly livelihood to you for a time. ایک وقت کے لیے صرف تمہیں دنیا کا ساز و سامان دے دیا جائے گا, مگر وہ تمہاری آزمائش ہے. اس کی نوٹ ہے 2766. In the same way, if men who come into the brotherhood from pure motives,
یعنی جیسے کہ کوئی انسان، کوئی لوگ جو بھائی چارہ ہے امت ہماری، اس میں آتے ہیں نیک ارادوں کے ساتھ، پیور موٹیوز ان کے، اینڈ یٹ فیل اگریوڈ، اور پھر بھی وہ اندر سے تھوڑے دکھی ہیں، دیٹ دوز آؤٹ سائڈ، یعنی وہ جو ہمارے بھائی چارے سے باہر ہیں، یعنی کہ مطلب ہماری امت سے باہر کے لوگ، آر بیٹر آف فرام اے ورلڈلی پوائنٹ آف ویو، یعنی جو بولتے نا کہ دنیاوی حساب سے، کہ وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں، بیٹر ہے، یعنی بہت بیٹر آف ہے ان لوگ، کہ وہ لوگ دیکھو ان کی زندگی زیادہ اچھی ہے، یا پھر ان کے یعنی ان کی زندگی میں دیکھو بہت سارا عیش و آرام ہے، بہت خوشیاں ہیں، روزی کی برکت ہے، اور بہت کچھ ہے۔ تو جو آتے ہیں تمہارے مطلب امت کے اندر آتے ہیں بردرہڈ میں، یعنی کہ مطلب امت میں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے دکھی ہو یہ دیکھ کر کہ یہ جو ہماری امت کے باہر کے لوگ ہیں، دنیاوی حساب سے یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں، یعنی لوگ بہت خوش ہیں، تو دے آر رانگ، تو وہ غلط ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ بندہ سوچے گا بھائی دیکھو فلاں نے، ارے وہ تو اتنے ریچ ہے، اور وہ دیکھو ڈھمکے ان کو، وہ کتنے ریچ ہے ان لوگ، اور ان لوگوں کے پاس دیکھو کیسا ہے، سونے کی تھالیاں اور سونے کے چمچ میں کھانا کھا رہے ان لوگ، ہاں، اور ان لوگوں کے پاس دنیا کی دولتوں کے انبار ہے۔ تو یہ دیکھ کر اگر بندہ ایسا سوچے تو وہ بہت ہی رانگ ہے، غلط ہے، گناہ ہے۔ It may be that the fleeting enjoyment of this world's goods is but a trial، کہ آزمائش کے طور کے اوپر اگر اللہ نے کسی کو اس دنیا کا وہ انجوائمنٹ جو ختم ہونے والا ہے اگر وہ دے دیا ہے، تو وہ تو ایک آزمائش ہے نا، and they should be grateful for being saved from temptation، اور ان کو خوش ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو ایسے ٹیمپٹیشن سے، کہ ہم بھی ایسی سب لالچ کریں کہ ہمارے پاس ایسا ہو، اور ہم تو یہ اس سے تم کو بچا لیا اللہ نے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو ہم نے قارون کے لیے پڑھی تھی، کہ جیسے قارون جو ہے اس کے خزانہ جو وہ لے کے نکلتا تھا، اور وہ کتنے سارے لوگ اٹھاتے تھے، اور پھر وہ ایک سے ایک لباس پہن کے چلتا تھا آگے آگے، اور لوگ اس کا وہ سب دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہو۔ تو علم والے لوگ بولتے تھے مت بولو ایسا، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کو یہ جو دیا ہے وہ اس کے لیے کہیں عذاب نہ بن جائے۔ تو جب وہ زمین میں دھس گیا تو وہی لوگ بول رہے تھے نہیں نہیں بابا، ہم کو نہیں چاہیے ایسا، ہم کو ایسا قارون کا خزانے کا نہیں چاہیے کچھ بھی، کیونکہ دیکھو وہ تو اندر زمین میں دھسا پڑا ہے، تو ہم بھی کہیں ایسے ہی دھسے پڑے ہوں گے پھر۔ تو یہ ہوتا ہے علم والوں میں اور جاہل میں فرق پڑ جاتا ہے نا ذرا، اس لیے علم حاصل کرو۔ قرآن اور حدیث اور یہ سب میں بتایا گیا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے نا، جو اس کے لیے کہ علم حاصل کرنا جو ہے فرام کریڈل ٹو دا گریو، یعنی کہ تمہارا جو جھولا بچے کا پالنا ہوتا ہے نا، جو وہاں سے اس کو علم حاصل کرنا ہے اس کی قبر میں پہنچے تک، ایک وقت بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو علم کو حاصل کرتے جانا ہے۔ اب ہے آخری آیت سورہ انبیاء کی، اور وہ بہت زبردست ہے، آیت نمبر 112، 112 قال ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ زبردست ہے یہ آیت۔ قال، اللہ نے مطلب جیسے کہا ان سے، نہ کہنے کو کہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا قال ربکم بالحق، ربی یعنی او مائی رب، میرے رب، میرے لارڈ، او مائی لارڈ، ربکم، احکم یعنی جج کر، فیصلہ کر دے، ربکم بالحق، حق کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ، او اللہ تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہمارا رب ہے رحمان، الرحمان ہے تو، المستعان ہے تو، یعنی رحمان جو جس کا رحم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کی موجوں کی طرح،
اور المستعان کہ جس کی ہم کو مدد جو ہے وہ تلاش کرنی چاہیے، اس سے ہیلپ ہم کو، اسسٹنس جو ہے وہ اس سے ہم کو سیکھ کرنا چاہیے. یعنی وی ہیو ٹو یعنی ساٹ، یعنی اٹ از لائک اٹ شوڈ بی ساٹ، یعنی کہ وہ جو اسسٹنس ہے اللہ کا وہ تم کو تلاش کرنا ہے، تم کو حاصل کرنا ہے. تو ربنا الرحمن المستعان، وہ رب ہمارا جو رحمان ہے اور المستعان ہے کہ جس کی مدد تلاش کرنی چاہیے. اعلی خلاف کس کے؟ اعلی خلاف ہے، اگینسٹ ما تصفون، جو کفر کے باتیں کرتے ہیں، کفر کے کلمے بولتے ہیں، اور جو بھی فضول کی بکواس کرتے ہیں، یا جو بھی کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہے. تاکہ جب تم کو کسی بھی چیز کے لیے، جب تم پہ کوئی جھوٹا الزام لگائے یا تمہیں لگے کہ یہ ہم پہ غلط طریقے سے ہمارے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ آیت کا ہم بہت ورد کر سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کی ہم کو مدد تلاش کرنا ہے، کیونکہ المستعان جو ورڈ ہے وہ یہی ہے کہ اسی کی مدد تلاش کرنی چاہیے. اور جو بھی کوئی جھوٹا الزام تم پہ لگا رہا ہے یا غلط بات بول رہا ہے تم پہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہو. اور وہ اسی آیت پہ یہ اتنی مبارک سورہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور دیکھ لو یہ کتنی زبردست آیت ہے. قال ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. Say, O my Lord, judge you in truth. Our Lord most gracious is the one whose assistance should be sought against the blasphemies you utter. سوچو بہت زبردست ہے یہ. اس کی جو نوٹس ہیں وہ میں پڑھتی ہوں. سکس سیون جو ہے وہ صرف ایسے ہی ہے، سب طرف کے حوالے دیے، اس لیے اس کو نہیں پڑھ رہی ہوں میں. 2768 دیٹ از اللہ ججمنٹ، یعنی وہ کیا ہے وہ آیت میں؟ اللہ کا ججمنٹ، فیصلہ. ایز بٹوین دا ٹیچر، جو ہمارے معلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے اینڈ دوز ہو ریفیوز ہز میسج، ان کے پیغام کو جس نے بھی رد کیا، انکار کیا، ڈینائی کیا، تو ان کے اور ان کے بیچ میں اللہ فیصلہ کرے گا. اس لیے اللہ نے کہا یہ کہو. اور بٹوین، اور یا تو پھر دا رائچیس، کوئی بھی نیک والے بندے ہیں، اینڈ دوز ہو ٹونٹ دیم فار دیئر پاورٹی، اور وہ چونکہ وہ لوگ رائچیس ہے اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں ہیں ان کا شمار، تو وہ لوگ جو ان کی غریبی کی وجہ سے ان کو تانے بازیاں ان کے ساتھ کرتے ہیں، ٹانٹنگ، تو یہ ان کے لیے بھی ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ کوئی بھی جو بھی رائٹیس لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی ان کے ساتھ غلط بات کرے اسلام کو لے کر، تو ہم یہ پڑھ سکتے ہیں دعا. یہ جو پورا کہا گیا یہ اللہ سے ہم اس طرح سے اسی آیت کو پڑھ سکتے ہیں. اور ول بی دا ٹرو ون. تو یہ یہاں پر کہا گیا کہ اور بٹوین دا رائچس اور دوز ہو ٹونٹ دیم فار دیئر پاورٹی ول بی دا ٹرو ون، اینڈ بوتھ دا ٹیچر اینڈ دا امت مسٹ لیو دا ججمنٹ ٹو اللہ. تو یہ جو حق کے ساتھ اگر کرنا ہے نا، تو اسی لیے جو ٹیچر ہے اور یا تو امت ہے، یہ فیصلہ اللہ کے اوپر سپرد کر دو. اللہ سب سے بڑا حکم ہے، سارے ججوں کا جج، سب ججوں سے بھی بہتر جج. تو ہم کو اس معاملے کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے، تو فیصلہ کر. اور دوسری جو آخری نوٹ 2769، بلاسفیمی از اے ڈریڈفل سن. کفر جو ہے وہ بہت ہی بھیانک گناہ ہے. وی مسٹ گارڈ اوور سیلف فرام اٹ. ہم کو اپنے آپ کو اس سے بچاتے رہنا چاہیے. کہیں کفر کی کوئی کلمہ، کوئی کفر کی بات یا کوئی کفر کی حرکت نہ کر جائیں. تو ہمیں اپنے آپ کو گارڈ کرنا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے اس سے. بٹ ایز ریگارڈز ادرز، لیکن اگر دوسرے لوگ ہیں جو نہیں اس سے بچ رہے ہیں اور بہت ہی کفر پہ کفر کرتے جا رہے ہیں، اف وی کینوٹ پریونٹ اٹ، اگر ہم اس کو
نہیں روک سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وی مسٹ پرے ٹو اللہ. یہی وہ دعا ہے آخری میں جو ہم کو کرنی ہے. وی مسٹ پرے ٹو اللہ. ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے فار اسسٹنس، جو مستعان ورڈ آیا نا، اینڈ ناٹ ریلائی اپون کارنل ویپنس. یعنی تم دنیاوی کوئی بھی، مطلب تم سوچو گے یہ کچھ ہتھیار، کوئی بھی چیز ہتھیار، یعنی سچی کے ہتھیار نہیں بول رہی ہوں، لیکن سمجھو کہ دنیاوی کسی بھی چیز سے تم سوچو گے کہ ہم ان کو ٹھیک کریں، ہم ایسا کہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کا تم اسسٹنس جو ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ ڈھونڈو، کیونکہ اللہ کا نام اندر مستعان آیا ہے، اور وہی سب سے بیسٹ حکم ہے. وہی فیصلہ کرے گا اور وہی کرے گا اس کو جو کرنا ہے. تو یہاں پر اب ہماری سورہ انبیاء ادھر ختم ہوتی ہے، لیکن سورہ انبیاء جو ہے ابھی ہم کو پڑھنا باقی ہے تفسیر ابن کثیر میں. تو ہم تفسیر ابن کثیر میں جب اس کو پڑھ لیں گے آیت نمبر 112 تک، تو ہماری الحمدللہ یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ.